روزنامہ خبریں کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہندوستان کے معروف عالم دین، فقیہ، متعدد کتابوں کے مصنف، متعدد اداروں کے ذمہ دار یا سرپرست اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں۔ آئیے موجودہ حالات کے تناظر میں مولانا رحمانی صاحب سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت مولانا، مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صدر بننے پر آپ کو تہہ دل سے مبارکباد ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر کا انتخاب روایتوں کی طرح اتفاق رائے سے ہوا ہے۔ لوگوں نے، قوم نے آپ کے اوپر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ تو آپ سے یہ سوال کرنا واجب بنتا ہے کہ آپ کی قیادت میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں ترجیحات کیا ہوں گی؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کے اور قارئین کے مفید مشوروں کی اور دعاؤں کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ آپ جانتے ہیں کہ یہ مختلف تنظیموں کا ایک طرح کا وفاق ہے، اور اسی لیے اس کے دائرۂ کار کو محدود رکھا گیا ہے، کیونکہ مختلف تنظیمیں جن کاموں کو کر رہی ہیں تو اگر ان سارے کاموں کو اسی سرگرمی کے ساتھ بورڈ بھی انجام دے تو اس میں اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام سے پہلے بھی مسلمانوں کے بعض ایسے وفاق بنائے گئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، بکھر کر رہ گئے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے خوب سوچ سمجھ کر بورڈ کی تشکیل کی، اس کا تشکیلی ڈھانچہ ایسا رکھا کہ جس میں تمام مسالک کی اور تنظیموں کی نمائندگی رہے، عہدوں میں بھی، ارکان میں بھی، اور اس کا دائرۂ عمل ایسا متعین کیا کہ جو زیادہ سے زیادہ متفق علیہ ہو، اور وہ بنیادی طور پر شریعت اسلامی کا تحفظ ہے۔ اور جب ہم شریعت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک مثبت پہلو ہے اور ایک سلبی پہلو ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ ہم خود مسلمانوں میں قانون شریعت پر عمل کرنے کا مزاج بنائیں۔ اس کے لیے بورڈ کی مختلف کمیٹیاں قائم ہیں، اصلاح معاشرہ ہے، تفہیم شریعت ہے، دارالقضاء ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء کو متاثر کرنے والا اگر کوئی قانون پارلیمنٹ میں یا ریاستی اسمبلی میں آئے تو ہم اس کو روکنے کی اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر عدالت میں کوئی مسئلہ جائے تو ہم قانونی چارہ جوئی کریں۔ تو ابھی بھی جو ہمارا زیادہ زور ہے وہ انہی دو پہلوؤں پر ہے۔ ایک تو موجودہ حالات میں لیگل کوششوں کو تیز کیا جائے، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ کامن سول کوڈ کی تلوار اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم مسلمانوں میں ایسا شعور پیدا کریں کہ وہ خود اپنی رضامندی سے اپنی ایمانی قوت کی بنیاد پر شریعت اسلامی پر عمل کریں، کیونکہ اگر ہم خود اپنی شریعت پر عمل کریں تو حکومت ہم کو مجبور نہیں کر سکتی ہے اس سے ہٹنے پر۔ اور ہم خاص کر خواتین کے حقوق کا لحاظ و خیال پیدا کریں مسلم معاشرہ میں، کیونکہ زیادہ تر یہی چیز ہے جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو معاندین ہیں ان کو زبان کھولنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ آپ کیا یہ مانتے ہیں، جیسے کہ آپ نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کہی، جی، ہمارے معاشرے نے خواتین کے حقوق کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ہمارے علماء نے بھی
خواتین کے حقوق کو لوگوں تک پہنچانے میں جو ذمہ داری ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کی گئی ہے. یہ دور صنفی آزادی کا دور ہے اور خواتین کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے. جی ہاں. تو اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بیدار؟ دیکھیے، اس کو یہ تو ایک سچائی ہے کہ بہت سے مرحلوں میں ہمارے سماج میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. لوگ شریعت کے نام پر اس کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر دوسرا نکاح کرتے ہیں، مگر بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے. شریعت میں بیٹی لازماً ترکے میں حقدار ہوتی ہے، لیکن عورتوں کو حق میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے. ماں کے ساتھ بیوی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جہاں تک علماء کے اس سلسلے میں پہنچانے کی بات ہے، کوشش تو اس کی جاتی ہے. دیکھیے، جتنی مسلم تنظیمیں ہیں بشمول مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، انہوں نے خواتین کے حقوق پر زیادہ لٹریچر شائع کیا ہے، تقسیم کیا ہے. بورڈ نے ہندوستان کی مقامی زبانوں میں بھی اس موضوع پر لٹریچر تیار کیا ہے اور اس کو تقسیم کرایا ہے. اور اصلاح معاشرہ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ زور اسی پر ہوتا ہے. لیکن اور مسجد کے خطبہ سے بھی اپیل کی جاتی ہے بورڈ کی طرف سے. جو جمعہ کے خطبے آج کل دیے جاتے ہیں تو زیادہ تر اس میں معاشرے کا اصلاح، خواتین کے حقوق کے موضوع پر گفتگو کی دعوت دی جاتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے، 20 کروڑ مسلمان ہیں. 20 کروڑ مسلمانوں تک اپنی بات کو پہنچانا، ایک فرد تک، اور صرف پہنچانا نہیں، ان کو قائل کرنا. اور جو اس ملک کے بعض رسوم و رواج ہیں جو انہوں نے برادران وطن سے بھی لیے ہیں، اس سے ان کے ذہن کو آزاد کرنا ایک مشکل کام ہے. لیکن میں اس کو مانتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں اور زیادہ کوششیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم اس پر خصوصی توجہ دیں گے بورڈ کے تحت. ایک چیز یہ ہے کہ بورڈ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے جی بہت سے معاملات میں وہ بدقسمتی سے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پر شاہ بانو تحریک چلی، اس کے نتیجے میں بابری مسجد کا تالا کھلا. یہ سب اس بات کو مانتے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ آیا، آپ نے ٹرکوں میں بھر کر میمورنڈم اور دستخط صدر جمہوریہ تک پہنچائے. 3 طلاق کے خلاف بل پاس ہو گیا. آپ نے عدالت میں مقدمہ لڑا 3 طلاق کا، آپ وہ ہار گئے. تو بابری مسجد کی لڑائی ہوئی، وہ آپ ہار گئے. یہ الگ بات ہے کہ کورٹ کا فیصلہ کیا تھا. تو عدالتوں کی لڑائی کا معاملہ ہو، سڑکوں پر لڑائی کا معاملہ ہو، بورڈ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نقطۂ نظر کا فرق ہے. ہمارا ٹارگٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فلاں چیز میں کامیابی حاصل کر لیں، بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اصل نشانہ یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت بھر شریعت کے تحفظ کی کوشش کریں. ملک تو ظاہر ہے حکومت اور اقتدار تو آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. تو اگر اس کی ساری کوششوں کے باوجود اگر حکومت اس کے برخلاف راستہ اپناتی ہے تو ہم جد و جہد جاری رکھیں گے. لیکن اس وجہ سے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا رد عمل یہ ہوگا، جو اپنا جائز مطالبہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. شاہ بانو کیس کا بابری مسجد کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن نہیں ہوا، ضرور ہوا. وہ تو دیکھیے، بابری مسجد کا مسئلہ تو 1945 سے آ رہا تھا. اب میں وہی بتا رہا ہوں. لیکن گورنمنٹ نے جب شاہ بانو کیس کا فیصلہ ہوا اور زعفرانی جماعتوں نے یہ تاثر دیا کہ برسر اقتدار پارٹی کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف ہے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بابری مسجد کا قفل کھلوایا ہو. لیکن آپ کے سامنے جو آدمی ہے اس کی غلطی کی وجہ سے جو آپ کے جائز حق ہے، آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو مطلب میرے جیسے کہ بورڈ نے ایک موقع بنایا تھا کہ عرش تا فرش مسجد ہوتی ہے، اس کے بعد بورڈ کا موقع بھی ہو گیا کہ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے، اور وہ ایک نظیر بن گئی ہے. اب جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، چاہے وہ گیان واپی کا معاملہ ہو، چاہے وہ متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ ہو،
ہمارا موقف یہی کہ فرش سے عرش تک مسجد ہے وہ آج بھی برقرار ہے، اور کبھی بابری مسجد کیس میں بورڈ نے اس جگہ کی مسجد ہونے کی حیثیت کا انکار نہیں کیا، لیکن بورڈ نے یہ کہا کہ ہماری قانونی جدوجہد کی جو آخری منزل ہے وہ عدالت ہے۔ اگر عدالت ہمارے دلائل کو خاطر میں لائے بغیر کوئی فیصلہ کر دے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مسجد کے دائرے سے باہر مان لیں گے، ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے اور ہم وقت کا انتظار کریں گے۔ آج بھی ہمارا یہی موقف ہے، آج بھی وقت کا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اگر حالات ایسے ہوئے کہ جس میں مسلمانوں کو انصاف مل سکے تو ہم انصاف حاصل کریں گے۔ تو کیا بابری مسجد سے بھی دستبردار نہیں ہوا ہے بورڈ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل دستبردار نہیں، یعنی بابری مسجد سے دستبردار ہونے کا مطلب یہ کہ بورڈ کو بابری مسجد کا مالک تھا کہ اس سے دستبردار ہوگا۔ جو موقف تھا بورڈ کا کہ یہ جگہ مسجد ہے، قیامت تک مسجد رہے گی، یہ ابھی بھی یہ موقف ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ایک ایسے ملک میں جس میں آپ مختلف کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ قانون سے جھگڑ نہیں سکتے۔ مولانا، کیا اپنے ماضی سے سبق لیتے ہوئے یا موجودہ حالات میں جس طرح سے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور ابھی آپ نے کامن سول کوڈ کی بات کہی کہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور حکومت کے عزائم دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کامن سول کوڈ کو لا کے رہے گی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو ختم کرتی چلی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ تو ابھی ٹریلر ہے، کہ آگے کی چیزیں اور دیکھیے، شاید آپ کے ذہن میں ان کا یہ بیان ہوگا۔ اگر کامن سول کوڈ کا معاملہ آتا ہے اور اس نہج پر آ جائے جس نہج پر بابری مسجد کا معاملہ آ گیا تھا، تو کیا مسلم پرسنل بورڈ عوامی تحریک چلائے گا یا عدالت میں لڑے گا، دونوں کام کرے گا؟ دیکھیے، ہم عدالت میں بھی لڑیں گے، اور جب موجودہ حکومت یا آئندہ کوئی دوسری حکومت آئے جس سے بات چیت کی جا سکتی ہو، ہم بات چیت بھی کریں گے، اور ہم ضرورت کے مطابق عوامی تحریک بھی چلائیں گے۔ ہم اس طرح عوامی تحریک چلائیں گے کہ جو قانون کے دائرے میں ہو اور جس سے نفرت کی آگ بھڑکنے نہ پائے۔ اچھے طور پر ابھی ہم لوگوں نے طے کیا ہے بورڈ نے کہ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں جتنی دوسری اقلیتیں ہیں اور ٹرائبس ہیں اور اسی طرح دلتس ہیں، ان سے ہم لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے۔ خود جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں ان میں بھی بعض لوگ یونیفارم سول کوڈ کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گرو گوالکر خود اس کے مخالف تھے۔ تو ہم لوگوں نے ابھی یہ کیا ہے کہ ان حضرات سے ہم بات کریں گے، اور پورے ملک میں جگہ جگہ جو ملک کے سیکولر ذہن برادران وطن ہیں ان کو لے کر سیاسی قائدین، ریٹائرڈ ججز اور مختلف مذہبی قائدین، ان کو ساتھ لے کر ہم ایسے پروگرام کریں اور پریس کانفرنس کریں، تاکہ یہ موقف سامنے آئے کہ ہمارے اس ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ یہ مناسب ہے۔ تو جو جمہوری طریقہ ہو سکتا ہے ہم اس کو ضرور اختیار کریں گے۔ آخر کے دو چھوٹے سوال۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے ٹی وی ڈبیٹ میں، جس طرح سے اسلام اور مسلمان کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور اس میں کچھ لوگ جاتے ہیں جو نہ اس کے عالم ہوتے ہیں نہ اس کے واقف کار ہوتے ہیں، تو اس سے جگ ہنسائی بھی ہوتی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ابھی حال ہی میں ناخوشگوار واقعے سامنے آئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آخر مسلم پرسنل بورڈ یا اس طرح کی اور دیگر جماعتیں، میں چونکہ صرف بورڈ کی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ کیوں نہیں تیار کرتی، ایسے لوگوں کو سامنے کیوں نہیں لاتی جو اس کے نمائندے کے طور پر ایک وہ سلیقے کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا موقف پیش کر سکیں۔ ایک تو آپ کو ترجمان طے کرنے میں 2 سال لگ گئے، تو اس طرح کے لوگوں کو سامنے لانے میں دقت کیا ہے تیار کرنے میں یا ان کو پیش کرنے میں؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جو آپ نے بتایا کہ وہ شریعت سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوتے ہیں، ان کو ڈبیٹ میں جانا نہیں چاہیے۔ یہ صرف بورڈ ہی نہیں بلکہ مختلف تنظیموں نے اس کی اپیل کی ہے۔ ترجمان بنانے میں دیر لگ گئی، لیکن باضابطہ ترجمان، لیکن بورڈ کی طرف سے جو مسائل پیش آئے ان کے بارے میں ہمیشہ
نشاندہی ہوتی رہی ہے۔ اب یہ جہاں تک اس کی ابھی ہم لوگوں نے ترجمان مقرر کیا ہے اور وہ اس میدان کے آدمی ہیں، جرنلزم ان کا موضوع رہا ہے، اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ لیکن میں اصل میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ طے کر کے آپ کو بلا رہا ہے کہ ہم کو غیر جانبدارانہ بحث نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو ذلیل کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کوئی معقول بات کہیں اس کو پروگرام سے کاٹ دینا ہے، تو آپ ایسی ڈیبیٹ میں کیسے اپنی بات پیش کر سکیں گے؟ ہمارے ایک دوست ہے، آپ زیادہ واقع مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، ماشاءاللہ سنسکرت زبان پر سے بھی ان کو بہت اچھا تعلق ہے اور ہمارے برادران وطن کی کتابوں پر بھی اچھی نظر ہے۔ آپ دیکھیے ان کو ڈیبیٹ میں نہیں بلاتے، بلکہ بعض جگہ ہم نے سنا کہ بعض چینل والوں نے کہا کہ نعمانی کو مت بلاؤ، تو ان کی بدنیتی کی بات ہے یہ۔ اس کو آپ مسلم تنظیموں کا قصور مند، کوئی داڑھی ٹوپی والا ہے اس کو پکڑ کر لے کر چلے گئے، 5,000 روپیہ دے دیا اور اس کو ذریعہ بناتے ہیں مسلمانوں کو رسوا کرنے کا۔ تو میں تو آپ کے اس چینل کے واسطے سے یہی اپیل کروں گا کہ جو لوگ اس میدان کے وہ نہیں ہیں ان کو اس میں جانے سے بچنا چاہیے، اور بورڈ اس کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ آج کل مختلف مذہبی دینی ادارے بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان علماء کو جو انگریزی زبان سے ہندی زبان سے واقف ہوں ڈیبیٹ کے لیے تیار کیا جائے۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر آپ کا اپنا کوئی چینل نہ ہو جس میں غیر جانبداری سے آپ بات کہہ سکیں، آپ اچھے سے اچھے اپنے آدمی کو لے آئیں، وہ اس کی بات نظر انداز کر دی جائے گی۔ اب میں تو آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ، آج کل یوٹیوب چینل کا بھی دائرہ کافی وسیع ہو گیا ہے، سوشل میڈیا بہت بڑی پاور ہے، الیکشن جیتنے والے اس سے الیکشن جیت رہے ہیں، تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور استعمال کریں، جس میں ہم اپنی بات پوری آزادی سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی معقول بات کہنی شروع کی، فوراً آپ کے سامنے سے مائک ہٹا لیا گیا، تو سوچئے آپ کتنے بھی قابل ہوں، کیسے آپ اپنی بات کہہ سکیں گے؟ مولانا پورے ملک میں لو جہاد کے نام پر مسلمان کی گھیرہ بندی ہو رہی ہے، جی جی، کسی نہ کسی بہانے سے لو جہاد کے بہت سارے اینگل ہیں۔ جی جی، سوال یہ پیدا ہو، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکے یا مسلم لڑکیاں دونوں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں اور یہ دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کیا مسلم پسندہ بورڈ کے اہداف میں لو جہاد کے جو مضمرات ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ بھی نظر میں ہیں، ان پہ بھی کام ہو رہا ہے یا کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو مجھے اس اصطلاح سے ہی اختلاف ہے، سو کارڈ لو جہاد۔ ہاں، یہ یعنی لو تو آپ جانتے ہیں کہ محبت کو کہتے ہیں، اور جہاد کسی ظلم اور زیادتی کو بزور طاقت ختم کرنے کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے جو ہندوستان کا نفرت پھیلانے والا میڈیا ہے اس کی اصطلاح ہے، اور اس میں لینڈ جہاد اور ایجوکیشن جہاد یہ سب انہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے ضرور درخواست کروں گا کہ ہم لوگوں کو اس اصطلاح کے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک مسلمان لڑکوں کے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کی بات ہے یا مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی بات ہے، تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا ملک ایک سیکولر قانون ہے، ہمارے ہاں مستقل ایک ایکٹ، اسپیشل میرج ایکٹ ہے، جس کے تحت کسی مذہب کا آدمی کسی دوسرے مذہب کے لڑکے یا لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، اور یہ پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے۔ پہلے چونکہ لڑکیوں میں تعلیم کا پرسنٹیج کم تھا، خاص کر مسلم معاشرے میں، اب تعلیم کا پرسنٹیج بڑھ گیا ہے۔ دوسرے، پہلے جب تک لڑکے اور خاص کر لڑکیاں اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھیں، دوسرے اجنبی لڑکوں سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب موبائل کی وجہ سے ان کا دور رہ کر بھی رابطہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان کو سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ واقعات ہر ملک میں پیش آتا ہے۔ ہندوستان میں بھی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر قوم کا مسئلہ ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہم کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری قوت سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. بورڈ کی طرف سے مختلف ریاستوں میں جو ہمارے قضات ہیں، جو بورڈ کے کارکن ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ کام کریں. ہم نے خود ابھی تلنگانہ میں، حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر اس سلسلے میں پروگرام رکھا، اور ابھی بھی بورڈ نے اندور کے اجلاس میں ایک خاکہ بنایا ہے کہ کس طرح ہم خاص کر طلباء، طالبات اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں تک پہنچیں اور ان کو ہم بتائیں کہ شرعی نقطہ نظر بھی بتائیں اور بین مذہبی شادی کے سماجی نقصانات کیا ہوتے ہیں، مستقبل میں ان کی نسلوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے، اس کو ہم سمجھائیں. لیکن میں ایک بات آپ کے اس چینل کے واسطے سے ضرور کہوں گا کہ جتنی بڑی تعداد بتائی جاتی ہے یہ مبالغہ آمیز ہے. یہ اصل میں جو ہمارے یہاں نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ اپنے حلقے کو مطمئن کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈاٹا میں جو گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے 5 سال میں کہا کہ جن لوگوں نے ہندو مذہب قبول کیا ہے کتنی تعداد ہے ان کی، شاید بہت کم ہے اگر اس کو، اور اس میں صرف مسلمان سے ہندو بننے والے نہیں ہیں، مختلف قوموں سے، ہزاروں کی بات ہے، ہزاروں کی بات ہے. وہ ہم لوگ، آپ لوگ خود دیکھیں، 32 لاکھ کی افواہ پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے لوگ بھی اسی میں بالکل غلط ہے. وہ 1 کروڑ کی ہوا پھیلائی جا رہی ہے. ہمارے بعض جو یعنی جذباتی مقررین ہیں وہ اپنی تقریر میں رنگ و آہنگ پیدا کرنے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے، لڑکے سے شادی کر لے، یا کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے، ہے تو یہ بہت ہی غلط. لیکن اس کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان سے باہر تو نہیں چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے وہ. تو اس کو مرتد کہنا کہ اتنے مسلمان مرتد ہو گئے، یہ غلط ہے. لیکن جو بھی ہے وہ قابل اصلاح ہے. ہم لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور بورڈ میں شامل مختلف تنظیموں سے بھی ہم لوگ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں بھی اس کے لیے خصوصی محنت کرے. کل بھی میں ایک تنظیم کے دفتر گیا تھا ان کی دعوت پر، اور اس سے پہلے بھی میں جتنی مسلم تنظیمیں اس میں شامل ہیں ان کے ذمہ داروں کے پاس میں خود گیا تھا جب جنرل سیکریٹری بنا تھا. تو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے، اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی. مولانا، مسلم پسندہ بورڈ کے صدر کے سلسلے میں ذمہ دارانہ یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. اتر کاشی میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر خالی کرائے جا رہے ہیں، دکانیں خالی کرائی جا رہی ہیں، جگہ جگہ اس طرح کے پوسٹر لگتے رہتے ہیں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، ان کا معاشی بائیکاٹ کرو. حد تو یہ کہ اورنگزیب کا اور ٹیپو سلطان کا نام لینا بھی ظلم ہو گیا ہے. دھرم سنسدوں میں مسلمانوں کے قتل کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیا ایک مسلم پسندہ بورڈ کا صدر یہ مانتا ہے کہ ہمارا ملک کیا سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، یا یہ بھی محض ایک خطاب میں جوش پیدا کرنے والی بات ہے؟ دیکھیے، اصل میں سول وار ایک دن میں تو ہوتا نہیں، آہستہ آہستہ اس کے لیے ماحول بنتا ہے. اور اب بھی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اکثریتی سماج میں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اور ایسی اشتعال انگیز باتیں کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں کہ ان کا سماج پوری طرح مسلمانوں کے خلاف پورا سماج کھڑا ہو جائے، اس میں ان کو اپنے سماج سے حسب خواہ مدد نہیں مل رہی. اس لیے وہ زیادہ زیادہ اشتعال انگیز باتیں، بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ملک کا جو دستور ہے وہ بہت مضبوط بنیادوں پر ہے، جمہوریت پر ہے، اور اس کا ڈھانچہ ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کو بالکل بدلا نہیں جا سکتا. اور اگر بدلا جا سکتا تو ابھی تک انہوں نے بدل دیا ہوتا. ان کو یونیفارم سول کوڈ کے لیے اتنی کوشش کی بھی ضرورت نہیں کرنی پڑتی. تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اخلاق کے ذریعے، محبت کے ذریعے برادران وطن تک پہنچ کر ہم اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں کہیں ایسی فضا ہو اس کے لیے جو قانونی کوشش ہو سکتی ہے وہ بھی کرنی چاہیے. سرکار بدلنے کے بعد یہ حالات بدل جائیں گے؟
دیکھیے اصل میں اب یہ میں کیسے کہوں کہ سرکار بدلے گی اور حالات بھی بدل جائیں گے. دیکھیے سوچ کو بدلنے میں وقت لگتا ہے. اب آپ اسی کو دیکھیں کہ جو ملک کی ہمارے سوچ بن گئی پچھلے 70 سال میں، اس کو بدلنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو کتنے جتن کرنے پڑ رہے ہیں. انہوں نے میڈیا کو اپنے قبضے میں لیا، یہ نیو ایجوکیشن پالیسی لائے، انہوں نے کچھ نفرت پھیلانے والے مقررین کو میدان میں چھوڑ دیا ہے جو وقتاً فوقتاً بھوکتے رہتے ہیں. تو ایسا تو ہے نہیں کہ ایک لخت حالات بدل جائیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی حکومت آئی جو سیکولر ہو یا کم سے کم اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہو اور ملک کے دستور کا احترام کرتی ہو اور ملک کے جو معمار تھے اور جنگ آزادی کے میں قربانی دینے والے مجاہدین تھے، ان کے کردار کو اہمیت دیتی ہو، تو انشاءاللہ پھر بہت جلد حالات کو بہتر بنایا جا سکے گا. آپ کا یہ کہتا ہے کہ جی حکومت اب آنے والی کوئی نئی حکومت ہوگی، ایسا وزڈم آپ کا کہتا ہے؟ اب دیکھیے یہ تو جمہوری ملک ہے اور میرا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور ووٹ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ کبھی اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کی ضرور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے عوام انسانیت، مساوات اور جمہوریت کی قدروں کو آگے بڑھانے والے لوگوں کو اقتدار میں لانے کی کوشش کریں گے. جیسے کرناٹک میں ہوا ہے. ہاں آپ اس کی ایک مثال کرناٹک کو قرار دے سکتے ہیں. یہ تھے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جنہوں نے ہر اس سوال کا تفصیل کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، صاف گوئی کے ساتھ جواب دیا. جو سوال ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یا سوشل میڈیا پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ سوال میں سے کچھ سوال باقی وہ قابل جواب تھے، ان کا آپ نے جواب دیا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو ضرور پسند آئے گی. اپنے تبصرے سے آگاہ کریے. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.